حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک منفرد صلاحیت یہ تھی کہ آپ دونوں ہاتھ میں تلوار لے کر دشمنوں سے لڑتے تھے۔ حمزہ نام بہت اچھا ہے اور حمزہ کے معنی بھی بہت اچھے ہیں۔ حمزہ کے معنی ہے شیر۔ ایک قول کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت شہنشاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں جلوہ گری سے 2 سال پہلے ہوئی۔ ان کے مزار شریف پر جو ان کو سلام عرض کرے، شہداء احد کو سلام عرض کرے تو قیامت تک یہ حضرات اس کو سلام فرماتے رہتے ہیں، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار شریف کے قریب دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ قبریں کھل گئیں۔ اہل مدینہ اور دوسرے لوگوں نے دیکھا کہ شہداء کرام علیہم الرضوان کہ کفن سلامت اور بدن تر و تازہ، اور انہوں نے اپنے ہاتھ زخموں پر رکھے ہوئے ہیں۔ جب زخم سے ہاتھ اٹھایا جاتا تو تازہ خون بہنے لگتا، یوں معلوم ہوتا تھا کہ پرسکون نیند سو رہے ہیں۔ اس دوران اتفاق سے ایک شہید کے مبارک پاؤں میں بیلچہ لگ گیا، جس کی وجہ سے زخم سے تازہ خون بہہ نکلا۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، یہ شہید کوئی اور نہیں، اللہ اور رسول کے شیر اور میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز چچا جان اور رضائی یعنی دودھ کے رشتے کے بھائی، خیر الشہداء سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک قول کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت شہنشاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں جلوہ گری سے 2 سال پہلے ہوئی۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عمارہ ہے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حسین و جمیل تھے، خوبصورت پیشانی، درمیانہ قد، چھریرا بدن، گول بازو، جبکہ کلائیاں چوڑی تھی۔ ایک مرتبہ گھر پہنچے تو اطلاع ملی کہ ابو جہل نے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ناروا اور گستاخانہ سلوک کیا ہے۔ یہ سنتے ہی جوش غضب میں آپ پہ سے باہر ہو گئے، پھر کمان ہاتھ میں پکڑے حرم کعبہ میں جا پہنچے اور ابو جہل کے سر پر اس زور سے ضرب لگائی کہ اس کا سر پھٹ گیا اور خون نکلنے لگا۔ پھر فرمایا، میرا دین وہی ہے جو میرے بھتیجے صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ پاک کے رسول ہیں، اگر تم سچے ہو تو مجھے مسلمان ہونے سے روک کر دکھاؤ۔ گھر جب واپس آئے تو شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ تمہارا شمار قریش کے سرداروں میں ہوتا ہے، کیا تم اپنا دین بدل دو گے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری رات بے چینی اور اضطراب میں گزری۔ صبح ہوتے ہی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اس پریشانی کا حل چاہا۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی طرف توجہ فرمائی اور اسلام کی حقانیت و صداقت بیان فرمائی۔ کچھ ہی دیر بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی دنیا جگمگ جگمگ کرنے لگی اور مبارک زبان پر یہ کلمات جاری ہو گئے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے بے حد محبت کیا کرتے اور فرماتے تھے کہ میرے چچاؤں میں سب سے بہتر حضرت حمزہ ہیں۔ ایک پیارا سا واقعہ، ایک جان نثار صحابی رضی اللہ عنہ نے بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر عرض کی، میرا لڑکے کی ولادت ہوئی ہے، میں اس کا کیا نام رکھوں؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ اپنے چچا حمزہ سے محبت ہے، لہذا انہی کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھو۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کا نام حمزہ رکھنے کا ارشاد فرمایا۔ حمزہ نام بہت اچھا ہے اور حمزہ کے معنی بھی بہت اچھے ہیں۔ حمزہ کے معنی ہے شیر، اور آپ تو اللہ اور رسول کے شیر تھے۔ ایک بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں درخواست کی کہ میں حضرت جبریل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا، آپ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، مگر آپ نے اصرار کیا تو نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین پر بیٹھ جائیے۔ کچھ دیر بعد حضرت جبریل امین علیہ السلام حرم کعبہ میں نصب شدہ گڑی ہوئی ایک لکڑی پر اترے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چچا جان نگاہ اٹھائیے اور دیکھیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی اپنی نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے دونوں مبارک پاؤں سبز زبرجد کے ہیں، بس اتنا ہی دیکھ پائے اور تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے۔ رمضان مبارک پہلی ہجری میں 30 سواروں 30 سواروں کی قیادت کرتے ہوئے اسلامی لشکر کا سب سے پہلا علم یعنی پرچم جھنڈا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا۔ اگرچہ لڑائی کی نوبت نہ آئی لیکن تاریخ میں سے سریہ حمزہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 2 سنہ ہجری میں حق و باطل کا پہلا معرکہ میدان بدر میں پیش آیا تو حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جوش و جذبے کے ساتھ شریک ہوئے اور مشرکین کے کئی سورماؤں یعنی بہادروں کو ٹھکانے لگایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر مبارک پر شتر مرغ کی کلغی سجائے ہوئے تھے جبکہ دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھامے اسلام کے دشمنوں کو واصل جہنم کرتے اور فرماتے جاتے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہوں۔ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک منفرد صلاحیت یہ تھی کہ آپ دونوں ہاتھ میں تلوار لے کر دشمنوں سے لڑتے تھے، ماہر تھے۔ 2 تلواریں چلانے والا کہ یہ بہت مشکل فن ہے جو ان کو حاصل تھا۔ اپنے رب کے شیر ہیں، بہادر و دلیر ہیں، مصطفیٰ کے شیر ہیں، سید الشہداء حضرت حمزہ۔ 15 شوال المکرم سنہ 3 ہجری غزوہ احد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت دلیری سے لڑے اور 31 یعنی 31 کفار کو واصل جہنم کر کے شہادت کا تاج اپنے مبارک سر پر سجا کر اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جہاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ دشمنوں نے نہایت بے دردی کے ساتھ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک ناک اور کان شریف بدن اطہر سے جدا کر کے پیٹ مبارک اور سینہ اقدس چاک کر دیا تھا، انہیں چیر دیا تھا۔ اس جگر خراش اور دل آزار منظر کو دیکھ کر اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دل بے اختیار بھر آیا اور زبان رسالت پر یہ کلمات جاری ہو گئے، آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو کہ آپ قرابت داروں کا سب سے زیادہ خیال رکھتے اور نیک کاموں میں پیش یعنی آگے رہتے تھے۔ سیرت اور تاریخ کی کتابیں اس بات پر گواہ ہیں کہ بوقت جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا حمزۃ یا عم رسول اللہ و اسد اللہ و اسد رسولہ، یا حمزۃ یا فاعل الخیرات، یا حمزۃ یا کاشف الکروبات، یا حمزۃ یا ذابن عن وجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی اے حمزہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ چچا اللہ پاک اور اس کے رسول کریم کے شیر، اے حمزہ، اے بھلائیوں میں پیش یعنی آگے رہنے والے، اے حمزہ، اے رنج و ملال اور پریشانیوں کو دور کرنے والے، اے حمزہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے دشمنوں کو دور بھگانے والے۔ شہداء احد میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ ادا کی گئی، پھر ایک شہید کے ساتھ آپ کی بھی نماز پڑھی گئی، جبکہ ایک روایت کے مطابق 10 شہیدوں کی نماز ایک ساتھ پڑھی جاتی اور ان میں آپ بھی شامل ہوتے ہیں۔ یوں اس فضیلت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منفرد ہیں، یونیک ہیں اور کوئی آپ کا شریک نہیں۔ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک جو کہ جبل احد کے پاس ہے، سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار فائز الانوار مرجع خلائق ہے۔ رات دن وہاں زائرین دیکھے جاتے ہیں، خصوصاً بدھ کو عوام کی رونق ہوتی ہے، ویسے تو ہر وقت رونق ہے، وہاں عوام کافی ہوتی ہے، بڑے لنگر تقسیم ہوتے ہیں، نیاز بٹتے ہیں اور ماشاءاللہ ان کی برکتیں ہیں۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے مزار شریف پر جو ان کو سلام عرض کرے، شہداء احد کو سلام عرض کرے تو قیامت تک یہ حضرات اس کو سلام فرماتے رہتے ہیں
اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار شریف کے قریب دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ہر سال شہداء احد کے مزارات پر تشریف لاتے تھے۔ یہ مزارات پر جانا یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، الحمدللہ، یعنی اہل اللہ کے مزار پر۔ اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اہل اللہ میں سے نہیں ہے تو پھر کون اہل اللہ میں سے ہے؟ اللہ کے مقبول بندہ اہل اللہ، تو آپ تو صحابی نبی ہیں، اور آپ کی شہادت تو بڑی مشہور ہے، اور شہادت کے بعد جو آپ کے ساتھ ہوا تھا یہ بھی انہی کے ساتھ ہوا تھا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا رنج تھا۔